مسٹر جنید جو ہم یہ رونا روتے رہتے ہیں ہر رمضان میں، ہر دفعہ ہر سال ہم یہ رونے روتے ہیں اور کلپتے ہیں اور چیختے ہیں کہ خاص طور پہ رمضان میں ہر چیز کا ریٹ جو ہے وہ دگنا چگنا ہو جاتا ہے، جبکہ پوری دنیا کے اوپر جہاں جہاں مسلمان ہیں اور جو غیر مسلم ممالک میں بھی لوگ رہتے ہیں ان کو بھی حکومتیں جو ہیں وہ خیال کرواتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں، ان کو فیسلٹیز دیتی ہیں کہ بھائی ان کا رمضان آ گیا، ان کو تھوڑا سا فیسلٹیٹ کیا جائے۔ اگر طبع نازک پر گراں نہ گزرے تو ایک بات کہنے کی جسارت کروں؟ دیکھو اگر من حیث القوم کہو گے تو کہکشاں کے رنگ تو بدلتے ہی رہتے ہیں، وہ تو ہوگا شاید۔ یار ایک بات کہوں، مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ میں نے کس لیے مائنڈ کرنا ہے یار، حد ہو گئی ہے تمہارے والی۔ میں کون سا آج کل منسٹر فوڈ لگا ہوں، بات تو فوڈ کی ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جب بھی رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں اور اپنے رویوں کا موازنہ کرتے ہیں دیگر 11 مہینوں سے، تو ہمارا تمام تر جو گفتگو کا مرکز و محور ہوتا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ کبھی ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ دیگر معاملات میں اس ایک مہینے کے دوران، جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی تبدیل کرنا چاہیں تو اس ایک مہینے میں ہم اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں، ہمارے دن رات شب و روز میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے سوائے یہ کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب ہم روزوں کو کوئی اثر ہی قبول نہیں کرتے، جب ہم نے کوئی ڈھنگ کی بات کوئی سیکھنی نہیں ہے، کوئی ڈھنگ کی بات اپنانی نہیں ہے، تو پھر قیمتیں بڑھانے اور ذخیرہ اندوزی، پھر یہ سب کچھ بھی جائز ہے، پھر یہ سب کچھ بھی چلتا ہے، اور کیا۔ نہیں تو یہ بھی تو بتایا گیا ہے نا کہ اس مہینے میں شیطان جو ہے وہ قید ہوتا ہے، تو شیطان کی ڈیوٹی پھر ہم خود ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی ہے شیطان کے، بالکل شیطان کو ہم طریقے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اتنی بری حالت ہو گئی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ بیان میں کہتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کے پہ ظلم کر رہے ہیں، بالکل اور ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور یہ جو تم نے بات کہی نا کہ ہم لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے کے عادی ہو گئے، 16 آنے درست ہے، یعنی پوری قوم جو ہے وہ ظلم کرنے کی بھی عادی ہو گئی اور ظلم سہنے کی بھی عادی ہو گئی ہے۔ امیر پر ظلم کر رہا ہے، امیر غریب پر بھی کر رہا ہے، غریب امیر پر بھی کر رہا ہے، اور غریب پر بھی ظلم کر رہا ہے۔ آپ افطاری کے وقت پھل خریدنے جاؤ تو جو پھل فروش ہے وہ اس وقت آپ کو دنیا کا ظالم ترین انسان لگ رہا ہوتا ہے، یوں لگ رہا ہے ڈریکولا ہے، اس کے دانت نکلے ہوئے ہیں اور اس کی باچھوں سے خون نکل رہا ہے۔ لیکن اگلی صبح وہی جب پھل فروش ہے وہ کسی عدالت کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کا مظلوم ترین شخص نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یار یہ کل پرسا ہمارے جو ریسرچر ہیں آوان جی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مسٹر ہے یہ پڑھے لکھے بندے ہیں نا، مسٹر ساتھ لگاتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ ہمارے محلے میں ایک شٹور ہے، شیخ جنرل شٹور، اس کا جو مالک ہے بہت اچھا آدمی ہے، شیخ سلیم۔ ظاہر سی بات ہے یار، شیخ سلیم ہو یا جنید سلیم اچھا آدمی ہوگا۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اصل میں سلیم اچھا ہے، جنید نہیں۔ اچھا یار بھی سیریس ہو کے سنا، بہت سیریس ہوں۔ وہ بتا رہے تھے کہ اس نے شیخ سلیم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں نا مین، آٹا، گھی اور چاول، اس کی قیمت میں 1 روپیہ فی کلو کمی کر دی ہے روزوں میں۔ ہاں جی روزوں میں۔ اس نے کہا کہ یار پاکستانی ہے؟ ہاں جی انہوں نے کہا کہ یار پورے محلے میں اس کی اس طرح مشہوری ہوئی ہے اور اس طرح لوگ اس کو سراہ رہے ہیں اور دادے دے رہے ہیں۔ اس نے صرف اتنا کہا، اس نے کہا یار پورا پاکستان بشک نہ کرے یہ کام، نہ حکومتیں کریں، حکومتیں تو کلپ ہی رہی ہوتی ہیں، نہیں لوگ کرتے، نہیں سنتے، نہیں خیال کر رہے۔ ایک بندے نے کہا کہ میں نے ان 3 چیزوں میں 1 روپیہ کمی کر دیا جو سارا مہینہ۔ میں نے کہا یار یہ تو واقعی ایمان سے کمال کیا ہے سلیم نے یار، یہ بارش کا پہلا قطرہ بننے والی بات ہے، اسے کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اور اتنا پیارا ملک ہے، اتنا احساس کرنے والے لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ دکان کی گدی پہ بیٹھ کے ان کو کیا ہو جاتا ہے، شاید گدی پہ کسی نے تویج کرائے ہوئے ہیں۔ بھئی اتنا آپ لوگ خیال کرتے ہیں تو ادھر دکانوں کی گدی پہ بیٹھ کے، اپنے ٹھیے پہ بیٹھ کے، وہاں پہ جہاں آپ سیل کرتے ہیں، صرف اتنا احساس کر لیں اگر کہ یہ لوگوں نے روزے رکھنے ہیں، غریب مسکین آدمی نے بھی،
एक महीना इसमें हम लूट सेल लगा दें, कोई बात नहीं, ना सेल कमाएं। लगाने के तो दूर की बात है, लूट मार का महीना बना दिया हमने। बिल्कुल। हम अच्छी तकरीरें करते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छी तकरीरें सुनते हैं, अच्छी गुफ्तगू सुनते हैं और सर भी धुनते हैं यूं यूं करके, वाह 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 तुम वाह। देखो ना ये लेकिन इंग्लैंड पता में, नहीं क्या यूरोप हो जाता है। में, आय हाय हाय, देखो ना जरा, हम मुसलमान हैं, मजहब हमारे में अच्छाई अच्छाई बताई गई है, प्यार ही प्यार बताया गया है, और हम पुठा चल रहे हैं। उधर दूसरी तरफ तुम देखो, जितने भी क्रिश्चियन ममालिक हैं वो अपनी क्रिसमस के दिनों में हर चीज सस्ती कर देते हैं। बिल्कुल। जरूरत ही नहीं किसी की कि कोई चीज या लालच करे या कोई चीज महंगी कर दे, कोई इस तरह का काम करे, ना ना, वो लोगों को कहती है कि क्रिसमस डे है। हमारे यहाँ खैर है। ईद या रमजान के मौके पे जब बैनर आवेजा किए जाते हैं कि रमजानुल मुबारक या ईद की खुशी में फलां ऐलान, तो पढ़ने को ही दिल नहीं करता। यकीन ही नहीं आता हमें कि रमज़ान या ईद की खुशी में हमारा जो दुकानदार या ताजर या कारोबारी जो तबका है वो कुछ सेक्रीफाइस भी कर सकता है। और दूसरी तरफ आप ईसाई मुल्कों की तरफ देखें, जो उनके यहाँ तसव्वुर ही नहीं है कि क्रिसमस के मौके पे उन्होंने लोगों की जेबें साफ करनी है। यूँ लगता है कि जो वो वाकई क्रिसमस की खुशियों में आवाम के साथ खुद शरीक है। नहीं नहीं, ध्यान नहीं यार, बस दे रहे। मैं फिर ये कहूंगा बड़ी ही अपना आजिज़ी के साथ आपकी खिदमत में हजूर ये कहूंगा कि बड़ी प्यारी कौम है यार, बेशक, बड़ा हेल्प बेशक। करने वाली है, बड़ी इमदादें देने वाली, सबसे ज्यादा ज़कात फंडिंग इस मुल्क की कौम ही करती है। बिल्कुल। सिर्फ ये है कि ध्यान देना उधर सिर्फ है मकसूद, और कुछ भी नहीं। सिर्फ सही। इतना ध्यान कर ले कि यार ये एक महीना है, इसमें हम यही मदद समझ के अगर ये करें काम कि अपनी अपनी दुकानों पे बजाय रेट बढ़ाने के खरीद और फरोख्त बराबर कर ले, चलो ना मुनाफा कमाएं। बिल्कुल। इसमें शायद अल्लाह ताला बरकत डाले। कितने मैं लोग कहता हूं बेचारे जो हैं उनका भला हो जाए। बेशक, मुनाफा बेशक। कमाएं भी, चले मुनाफा कमाएं भी, लेकिन किसी हद में रह के कमाएं तो भी खल्के खुदा का भला हो जाएगा। यहाँ तो जैसे मैंने कहा लूट मार का महीना बना लिया रमजान को हमने। बहरहाल ये जो अवान जी ने सुनाया है ना शेख सलीम वाला वाकया, उस पे मैं भी सलीम को सैल्यूट पेश करूंगा और ये कहूंगा कि सारा मुल्क जो है सिर्फ ये एक शख्स की सोच के पीछे अगर लग जाए या लगना शुरू हो जाए, या घर बैठ के सोचना जरूर आज सारे दुकानदार कि ये सलीम कर सकता है तो हमें क्या है, ये हो सकता है बड़े आराम से। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक, वक्फे के बाद आपकी भरपूर फरमाइश पे हस्बे हाल ऑफ बीट।